الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جیسا کہ گزشتہ کل اقرا بسم اس کا شان نزول ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے تو اس وقت یہ چند آیت کریمہ نازل ہوئی. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کے کچھ حالات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے بھی آپ کی آمد سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو انسان کی طاقت سے باہر ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جتنے خلاف عادات واقعات ظاہر ہوئے ان کو ارحاس کہا جاتا ہے. نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جتنی چیزیں خلاف عادت ظاہر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی بہنے لگتا تھا. جس کٹورے کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے. تو یہ سارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں. لیکن یہ معجزات اس وقت کہیں گے کہ آپ کو نبوت مل گئی. نبوت کے بعد جتنے بھی واقعات خلاف عادت کے ظاہر ہوئے ہیں ان کو معجزات کہا جاتا ہے. لیکن جو واقعات خلاف عادت نبوت سے پہلے ظاہر ہوئے تو ان کو معجزہ نہیں بلکہ ان کو ارحاس کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر پر جناب ابو طالب کو فتح عطا فرمائی. یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی. اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس موقع پر ایران کے اندر ایک آگ جو سالہ سال سے جل رہی تھی، ہزاروں سال سے جل رہی تھی، آپ جیسے ہی پیدا ہوئے فوراً وہ آگ بجھ گئی. اور اس کو ایران کے محل جو ایران کے بادشاہ کا جو محل تھا کسرا، تو کسرا کے محل کے 14 کنگرے اسی وقت گر گئے جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے. تو اللہ کے نبی کی پیدائش کی بنیاد پر جتنے واقعات خلاف عادت ظاہر ہوئے تو ان تمام واقعات کو ارحاس کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جوانی کے عالم میں جب ملک شام تشریف لے جاتے یا کہیں پر بھی جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ یہ عام حالت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی دھوپ کے اندر ٹھہرتے تھے تو یہ درخت جو ہے آپ کو سایہ کرتے تھے. جس جانب آپ کھڑے ہوتے درخت مڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا اور آپ کو سایہ دیتا. جس جانور پر آپ سوار ہوتے تھے تو جب تک آپ سواری پر جانور پر سوار ہوتے وہاں تک وہ جانور پیشاب نہیں کرتا تھا. کوئی مکھی آپ کے جسم اثر پر نہیں بیٹھتی تھی، آپ کو پریشان نہیں کرتی تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے. اسی لیے جناب ابو طالب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے تو وہاں بحیرہ تو درمیان میں جگہ پر ٹھہرے تھے تو دیکھا تو کچھ واقعات خلاف عادت جو ایک عیسائی عالم تھا جو توریت کا عالم تھا
جس کا نام تھا بحیرہ راہب، تو اس نے دیکھا تو جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے، بہت شریف خاندان سے ہے۔ تو کہا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، اس لیے کہ ان کے اندر تو پیغمبر کی علامت ظاہر ہو رہی ہے، اگر تم وہاں لے جاؤ گے تو یہودی ان کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیں گے۔ ان کے اندر پیغمبروں کی علامت پائی جاتی ہے، اور آخری پیغمبر کی جتنی علامتیں میں نے توریت کے اندر پڑھی ہے وہ بہت ان کے اندر ظاہر ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ جب جوانی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر جو ہے وہ بہت سمجھدار عورت تھی، اور وہ کسی نیک اور شریف آدمی کو اپنا مال لے کر جو ہے تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرافت اور امانت داری کا چرچا مکہ المکرمہ کے اندر بہت عام ہو چکا تھا، بہت عام ہو چکا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کا تذکرہ پہنچا، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا اور یہ کہا کہ آپ ملک شام میرا مال لے کر جائیے، اس کو وہاں فروخت کیجئے، وہاں سے دوسرا مال خرید کر یہاں لائیے، اور جو منافع ہوگا اس میں آپ کو کافی حصہ میں دوں گی، اور اتنا ہی نہیں، آپ کے ساتھ راستے میں خدمت کے واسطے میں اپنا ایک غلام بھی بھیجتی ہوں جس کا نام تھا میسرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرافت کی بنیاد پر ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور ان کے مال کو لے کر تشریف لے گئے ملک شام۔ راستے میں ایک جگہ پر جو ٹھہرے تو ان کا غلام چونکہ ملک شام کے راستے سے مسلسل جایا کرتا تھا، تو درمیان میں جہاں ٹھہرے تھے تو وہاں بھی ایک توریت اور انجیل کا عالم، ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ تو اس نے میسرہ جس کو وہ پہچانتا تھا ان سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ مکہ کے ایک شخص ہے جو شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے چل کر نبی بنیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ توریت اور انجیل کے جو علماء تھے اس موقع پر وہ آپ کے چہرے سے پہچان جاتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہود تھے۔ حالانکہ یہود آپ کی جو مخالفت کرتے تھے وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ آپ کی نبوت کو نہیں جانتے تھے۔ قریش مکہ اور کفار مکہ آپ کی جو مخالفت کرتے تھے وہ تو اس بنیاد پر کرتے تھے کہ وہ آپ کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ طائف کے اندر لوگوں نے آپ کی مخالفت اس لیے کی کہ وہ آپ کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، وہ تو اپنے باپ دادا کے دین پر تھے اور مورتیوں کو پوجتے تھے۔ لیکن یہودی جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے۔ کیوں؟ اب اس کی تفصیل سمجھیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 صاحبزادے عطا فرمائے، ایک تو حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل 2 لفظ سے بنا ہے، اسراء اور ایل۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے بندہ، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، یعنی اللہ کے بندے۔ بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو ان کے 12 بیٹوں سے جو نسلیں چلی وہ لاکھوں کی تعداد میں چلی، تو ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کا شمار بنو اسرائیل کے اندر نہیں ہے، ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار پیغمبر آئے۔
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے کے سارے جلیل القدر پیغمبر جو ہے ان بنو اسرائیل کے اندر آئے، اور بنو اسماعیل کے اندر کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں اتاری، چاہے صحف موسیٰ ہو، صحف عیسیٰ ہو، توریت ہو، انجیل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اس میں ذکر فرمایا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، یہ تذکرہ بھی ان کی کتابوں کے اندر تھا۔ ان کی کمر کے اندر، ان کی پیٹھ کے اندر، ان کی پشت کے اندر جو ہے مہر نبوت ہوگی، یہ تذکرہ بھی ان کی کتابوں کے اندر تھا۔ یہ سارے تذکرے اللہ کے نبی کی ساری نشانیاں جو ہے ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، لیکن اللہ نے یہودیوں کی آزمائش کے خاطر یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ کن کی اولاد میں سے آئیں گے، بنو اسماعیل میں سے آئیں گے یا بنو اسحاق میں سے آئیں گے۔ اور یہودی منتظر تھے کہ جب سارے جلیل القدر پیغمبر ہماری اولاد میں سے آئے، ہمارے اندر میں سے آئے، تو نبی آخر الزمان جن کی اتنی ساری بشارتیں ہماری کتابوں کے اندر ہیں، اور جن کے اتنے سارے فضائل اور مناقب ہماری کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، تو وہ بھی ہماری اولاد میں سے آئیں گے۔ لیکن ان کے خلاف یقین جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے اندر سے پیدا فرمایا، تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، فوراً وہ انکار کرنے پر آ گئے۔ حالانکہ جو نشانیاں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھی تھی، دیکھی تھی، وہ ساری نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ بھی کر لیا ان نشانیوں کا۔ اسی لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی ہونا اس طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ لیکن کیا ہوا؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق۔ حسد کی بنیاد پر انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایمان تک سے محروم کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا ہوا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، ایک عورت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے حساب سے حابیل کے لیے حلال تھی، قابیل کے لیے حلال نہیں تھی۔ حابیل ہدایت پر تھا، قابیل شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ تو اس عورت کے چکر میں قابیل نے اپنے بھائی کو حسد کی بنیاد پر جو ہے ختم کر دیا۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد کا۔ آسمان میں سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، شیطان نے انکار کر دیا اور دلیل پیش کرنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے کمتر مخلوق ہے، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ حسد کیا۔ حسد کی بنیاد پر وہ ایمان سے محروم ہو گیا، بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حسد جس کے دل میں پیدا ہو جائے، حسد کس کا نام ہے؟ حسد نام ہے، دیکھو پہلے حدیث شریف سمجھ لو کہ حسد کی برائی کتنی ہے۔ کہ حسد جو ہے آدمی کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے بھائی کے پاس جو نعمت ہے اس پر جلنا اور دل میں یہ ارادہ رکھنا کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ ہاں، اس طریقے سے دل میں ارادہ رکھنا کہ وہ نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے پاس تو وہ نعمت باقی رہے، سلامت رہے، اللہ وہ نعمت مجھ کو بھی عطا فرمائے، یہ درست ہے۔ اس کا نام ہے غبطہ، اس کا نام ہے رشک۔ لیکن دل میں یہ تمنا رکھنا کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، اس کا نام ہے حسد، بہت بری چیز ہے۔ تو یہودیوں پر اس بنیاد پر جو ہے وہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ خیر،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی جوانی کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی، بڑی پاکیزگی والی زندگی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت تو 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے تمام گناہوں سے، تمام نافرمانیوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نبی نبوت سے پہلے کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام انجام دے، نعوذ باللہ، اور نبوت ملنے کے بعد اسی کو گناہ بتلائیں تو لوگ ان کی بات کا انکار کریں گے. تو اللہ اپنے نبی کی نبوت سے پہلے حفاظت فرماتے ہیں. اسی لیے ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک جگہ پر شادی میں تشریف لے گئے تھے. وہاں جو ہے گانا تھا، بینڈ باجا تھا، یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو یہ چیز اللہ کے نبی کی شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے. تو جب وہ موقع آیا تو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا. نبی سو گئے، اور جب سو کر بیدار ہوئے تو بینڈ باجے کا دور ختم ہو چکا تھا. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی. اور دنیا کے اندر سب سے شریف آدمی وہ نہیں سمجھا جاتا کہ جو کثرت سے نمازیں پڑھے، کثرت سے تلاوت کرے. یہ تو انسان کا انفرادی عمل ہے اور انسان کا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے. لیکن انسان کے اخلاق جتنے درست ہو گے وہ سب سے زیادہ شریف سمجھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاق، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو. دنیا کے اندر ہم کسی کو اچھا کہیں اس سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا، لیکن جس کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا کہہ دے، پھر چاہے دنیا کی ساری طاقتیں اور دنیا کے سارے لوگ اس کو برا کہیں، وہ برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو اچھا کہا. اللہ کے نبی نے کن کو اچھا کہا؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے کیریکٹر اچھے ہوں، جن کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہو. اور نبی کے اخلاق کیا تھے؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو آپ کے ساتھ رشتہ داری کو توڑتا ہے آپ سامنے سے ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ دیں. بڑی ہمت کا کام ہے، جذبے کا کام ہے. واعف عمن ظلمک، جو آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہے، ناانصافی کا معاملہ کرتا ہے، واعف، آپ ان کو معاف کر دیجیے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے، آپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ کے آنگن میں کچرا ڈال دیتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے. یہ اخلاق نبوی ہے. اخلاق نبوی کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق تو یہ تھے کہ بدر کے اندر یا کسی جنگ کے موقع پر، بدر کے علاوہ بدر میں یا کسی جنگ کے موقع پر کچھ قیدی لائے گئے. ایک عورت جو اللہ کے نبی کے دشمن بن کر آئی تھی، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے دین کے ختم کرنے کے ارادے سے آئی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے لگی ہوئی چادر اللہ کے نبی نے ان کو دے دی. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے بدن مبارک سے لگی ہوئی چیز مل جائے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی پاکیزہ چادر ہے، آپ کے بدن اطہر سے لگی ہوئی چادر ہے. اللہ کے نبی کا جملہ سنیے، قربان جائیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بغیر دو پتے کے نہیں رہ سکتی تو محمد کی امت کی بیٹی بھی بغیر دو پتے کے نہیں رہ سکتی. یہ اللہ کے نبی کا اخلاق. اللہ کے نبی رات میں سو گئے، مسجد نبوی میں قیدی بندھے ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی کے دشمن بن کر آئے ہیں. نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اور آپ کی تعلیمات کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے. لیکن جب وہ قیدی مسجد نبوی میں ستونوں سے بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ قیدی کیوں کرا رہے ہیں، کس کے باندھا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اس طرح مت باندھو کہ انہیں تکلیف ہو. یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. اللہ کے نبی کی تعلیمات اور تربیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں جیل نہیں تھی، ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی قیدی دے دیا جاتا تھا.
ان قیدیوں کا کہنا یہ ہے، ان قیدیوں نے الاخلاق نبی کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ صحابہ کا عالم تو یہ تھا کہ گھر میں جب کھانا تیار ہوتا پہلے ہمیں کھلاتے اور جو بچ جاتا اس کے بعد وہ کھاتے تھے۔ یہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ میرے بھائیوں، یہ کافر آج ہم پر جو ہمارے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں نا، وہ اس بنیاد پر نہیں کہ ان کو ہم سے دشمنی ہے، دراصل ہم نے اخلاق محمدی ان کے سامنے پیش نہیں کیے، ورنہ آج کے زمانے کے جو دشمن ہیں وہ اللہ کے نبی کے زمانے کے دشمنوں سے بڑھ کر دشمن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سر کو قلم کرنے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن اللہ نے اخلاق نبوی دیکھ کر ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو کر آ رہے تھے، درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار ذوالفقار درخت پر لٹک رہی تھی۔ ایک کافر نے دیکھا کہ تلوار درخت پر لٹک رہی ہے، تلوار کو ہاتھ میں لیا اور نبی سے کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ، میرا اللہ مجھ کو بچائے گا۔ اللہ کا لشکر اس کے دل و دماغ میں کام کرنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، وہ معافی مانگنے لگا، اللہ کے نبی نے تلوار رکھ دی، اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کے یہ اخلاق دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اخلاق محمدی تھے، یہ اخلاق محمدی تھے۔ اس موقع پر ایک واقعہ اللہ نے اسی وقت ذہن میں ڈالا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو چکی تھی جو غلام تھے۔ تو اس وقت وہاں کی مصر کی عورتوں نے ان کو تانا دیا کہ کیسی عورت ہے، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی بڑی سمجھدار تھی زلیخا، اگر وہ چاہتی تو ان ساری عورتوں کو جس نے اس پر الزام اور تہمت لگائی تھی اور تانا دیا تھا، الزام تو کیا، تانا دیا تھا، ان ساری عورتوں کو سولی پر چڑھا سکتی تھی، ساری عورتوں کو سولی پر چڑھا سکتی تھی کہ مجھے تانا دے رہی ہو، ساری عورتوں کو جیل میں ڈال سکتی تھی، لیکن اس نے جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اس نے ان ساری عورتوں کی دعوت کی اور دسترخوان لگوائے، اور شاہی دسترخوان لگنے کے بعد اس پر عمدہ قسم کے جو ہے سیب رکھ دیے، ایپل، اور ہر ایک کے ہاتھ میں عمدہ قسم کے سیب دیے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے تیز چھری دے دی، اور تیز چھری دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ ذرا ان کے سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر کیا، ان کے سامنے آئے تو وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر سکی، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو سیب تھے چھریوں سے سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تھا جس کی بنیاد پر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کو چیر دیتی۔ اتنی خوبصورتی اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا تو میں حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابی کا نام ہے حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی برکت سے یہ باتیں ذہن میں ڈال رہا تھا۔ آپ نے جو مضمون دیا گزشتہ میرے ذہن میں کچھ اور بات تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ مضمون یہ کے بعد دیگر ذہن میں ڈال رہا ہے آپ کی توجہ کی بنیاد پر۔ تو جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، کبھی میں 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھتا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ میں نے ایک سوئی حضرت حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عاریت کے طور پر لے رکھی تھی اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے کپڑے مبارک کو سیا کرتی تھی. ایک مرتبہ اندھیری رات پہ وہ سوئی گر گئی. میں نے بہت ٹٹولا، وہ سوئی نہیں ملی. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے. اللہ کے نبی کے چہرے انور کی روشنی میں وہ سوئی میں نے ہنستے ہوئے اٹھا لی. کتنا حسین چہرہ تھا. ایسے نبی کی امت میں اللہ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا فرمایا. اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے لیے نہیں، کوئی دولت نہیں ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری اتنی بنتی ہے کہ ہم اس نبی کی قدر کریں. اس نبی کی قدردانی کیا ہے؟ ان کی جوانی کو ہم اپنی جوانی بنائیں کہ ان کی جوانی میں کیا صفت تھی؟ ان کی امانت داری اور سچائی. امانت داری اور سچائی ان کی صفت تھی کہ لوگ اللہ کے نبی کو اس زمانے میں صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور آپ کی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. جوانی کے اندر سچائی اپنانا اور امانت داری اپنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جوانی کے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ جھوٹ بولے، نہ خیانت کا معاملہ کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کا معاملہ کرے. تو خیانت کا معاملہ نہ کرنا یہ ہے امانت ہے. سچائی کو، جھوٹ نہ بولنا یہ ہے سچائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صدیقین کے اندر شامل فرمائے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، کتنا بڑا نبی کہ جن کو تسلی دینے کے لیے اللہ آسمان سے آیتیں اتارتا تھا، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا. اب میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نبی کی ناقدری نہ کریں، اس نبی کی قدردانی کریں. میرے بھائیوں، حدیث شریف کے اندر ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال اللہ کے نبی کی خدمت میں جو ہے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے اعمال کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح کہ ہماری رات کی تنہائی کے گناہ، ہمارا نمازوں پر چھوڑنا، کانوں کے گناہ، آنکھ کے گناہ، بد نگاہی، ہمارا جھوٹ، ہماری غیبتیں، ہمارے گندے اعمال جب اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہوں گے، ہمارے نبی کیا کہتے ہوں گے کہ جس امت کے لیے میں رویا، جس امت کے لیے میں نے اپنا خون اور پسینہ بہایا، جس امت کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، جس امت کے لیے میں 2-2 3-3 تک جو ہے بھوکا رہا، میرے امت نے میرے آنسو اور میرے خون کے قطرے کی اتنی بھی قدر نہیں کی. میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان قیامت میں اللہ کے نبی ہم کو یہ کہہ دے کہ جا تو میرا امتی نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آج بھی موقع دیا ہے، اللہ نے آج بھی میرے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ نے جو انرجی دی ہے، جو صحت دی ہے، جو جوانی دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، جو مال دیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لو. آج موقع ہے، کر لو، ورنہ کل چاہ کر بھی نہیں کر پاؤ گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، کہ ابن آدم کے قدم، کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے کل میدان قیامت میں ہٹ نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر دیا جائے. کون سی 5 چیزیں؟ ان 5 چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک جوانی کے متعلق سوال کرے گا. وعن شبابہ فیما افناہ، میں نے تم کو جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں صرف کی؟ میں نے تم کو مال دیا تھا،
کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں سوال کرے گا۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، قدر کر لے۔ اور جو انسان اپنی جوانی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، دیکھو کتنا بڑا انعام، جوانی کے جذبات پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کانوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رات کی تنہائی میں ناجائز اور گندی چیزوں کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، امام عادل شاب نشأ فی عبادۃ ربہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل میدان قیامت میں سارے لوگ جو ہے اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، حتیٰ کہ کوئی اپنے پسینے کے اندر تیرے گا، سورج جو ہے بالکل سر پر ہوگا، اس موقع پر ضرورت پڑے گی جو ہے سائے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ایسے ہیبت ناک موقع پر میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر انصاف پسند بادشاہ، دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری۔ اگر اس موقع پر، اس ہیبت ناک موقع پر، اس خوفناک موقع پر اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت راحت چاہتے ہو، اللہ نے آج جو طاقت اور قوت دی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لو۔ آج ہی سے توبہ کر لو کہ میری ذات سے آج سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہو پائے گا، ورنہ ہماری پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ رات میں 1-1 2-2 بجے تک فیس بک پر، انسٹاگرام پر ناجائز چیزوں کو دیکھتے ہیں، نامحرم عورتوں کی تصویروں کو دیکھتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ کتنی بری بات ہے، جس مومن بندے کا رات کا سونا گناہ پر ہو اور صبح کا اٹھنا گناہ پر ہو، دن بھر کے اعمال میں برکت کہاں سے پیدا ہو؟ اسی لیے یہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے کی زندگی، اور سب سے زیادہ طاقت ان کے اندر تھی، نبوت کی پہلے کی زندگی کی اللہ کے نبی نے کیسی حفاظت کی، ویسی حفاظت آپ کر لو۔ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق بناؤ، اور کامیابی چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت جو ہے نا، ہر زبان کے اندر چھپ چکی ہے، ہندی کے اندر، انگلش کے اندر، گجراتی کے اندر، کنڑ کے اندر، ہر زبان کے اندر چھپ چکی ہے۔ ہر انسان اللہ کے نبی کی سیرت کو خرید لے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مختصر سیرت ہے، ہر زبان میں چھپ چکی ہے، اس کو خرید لے، اور روزانہ اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے کم از کم 10 منٹ اپنے گھر میں سیرت کی تعلیم کریں۔ دیکھو آپ 1 مہینہ سیرت کی تعلیم کر کے دیکھو، ایک جس کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے ان کی محبت دل میں اترتی ہے۔ ہیرو اور ایکٹرز کا تذکرہ جب ہمارے سامنے کثرت سے ہوتا ہے ان کی محبت دل میں اترتی ہے کہ قریب میں کسی جگہ پر آ جاتے ہیں تو لوگ دیکھنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے تذکرے کثرت سے ہو رہے ہیں، ان کی محبت دل میں اترتی ہے۔ جب نبی کا تذکرہ کثرت سے ہوگا، روزانہ سیرت پڑھی جائے گی، اللہ کے نبی کی محبت دل میں اترے گی، اور وہی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر کھڑا کرے گی۔ تو جتنا ہو سکے جلدی سیرت کی کتاب خرید لو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آدھا گھنٹہ، روزانہ 10 سے 15 منٹ اپنے گھر والوں کو جمع کرو اور اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ دیکھو پھر کیسے زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے اور ہماری زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔